أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب دین ایمان کے ساتھ ہوں گے، الحمدللہ۔ جی اس سیشن میں ہم انشاءاللہ تعالی ڈیلی 10 منٹ کی تقریباً ہم آڈیو ریکارڈنگ بھیجیں گے، اور اس میں ہمارا جو مین موٹو یہ ہوگا کہ آج میں نے تو فجر کی نماز کو سلیکٹ کیا جو امام کعبہ نماز پڑھا رہے تھے، اس میں جو قرآن پڑھا تھا انہوں نے، اس کا تھوڑا سا میں ترجمہ تفسیر یا جو آیت مجھے اسٹرائک کر رہی ہے، کچھ آیتیں 2-4 آیتیں، ظاہر سارا نہیں یہاں بیان کر سکتی، لیکن اس میں سے کچھ حصہ اس کو ہم تھوڑا سا ہلکا سا اس کا لب لباب جیسے کہہ سکتے ہیں، سمری ہم یہاں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا ڈیلی کا سیشن ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو فجر کی نماز میں انہوں نے جو پڑھایا، امام کعبہ نے سورہ ہود کی کچھ آیتیں پڑھائیں اور پڑھی انہوں نے، اور اس میں جو سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، تو وہ 2 رکوع انہوں نے پڑھے تھے نماز کے اندر، فجر کی نماز کے اندر، لیکن پورے تو ہم سارا نہیں کور کر سکیں گے، لیکن اس میں جو 2-4 باتیں جو مجھے سمجھ میں ہیں وہ میں یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم سب الحمدللہ جانتے ہیں کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایسے تھے جو ایمان لے کر آئے اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، باقی جتنے بھی لوگ تھے دنیا میں سب کے سب غرق ہو گئے تھے، یعنی ختم ہو گئے، ان پہ عذاب آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کافروں میں سے تھے لوگ، ٹھیک ہے۔ ان میں ان کا ایک بیٹا تھا، اور بیٹا اور بیوی وہ بھی ڈوب گئے تھے۔ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، کیونکہ اولاد آپ کا اپنا حصہ ہوتی ہے، ایسے ہی فیلنگز ہوتی ہے کہ اپنے جسم کا ایک حصہ ہے، تو اس سے بہت پیار ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی نیچرل تھا کہ ان کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا، 3 بیٹے ان کے ساتھ سوار ہو گئے تھے، 4 بیٹے تھے ان کے ٹوٹل، لیکن ایک بیٹا جو کہ نافرمان تھا، اس نے اپنے باپ کا کہنا نہیں مانا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے انکار کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، تو وہ اس کی تھوڑی سی ڈائلاگ یہاں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی آپس میں کیا ڈائلاگ ڈیلیوری ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، آ جاؤ اس کشتی میں آ جاؤ۔ کہا کہ پکار کر کہا، یعنی چیخ کر کہا، باقاعدہ، یعنی جیسے بہت زیادہ پیار محبت سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، اس نے کیا کہا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ ابا جان آپ چلے جائیں، میں اس یہ جو جبل ہے، یہ جو پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ میں چڑھ جاؤں گا، بقول اس کے کہ پہاڑ کے اوپر سیلاب نہیں آئے گا، اور میں پہاڑ پہ اب چڑھ جاؤں گا، اور وہاں میں بچ جاؤں گا، مطلب آپ کو میری ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے پلٹ کے جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ لیکن ہم اپنی طرف سے کیا کیا سوچتے کہ ہاں ہم اس طرح ہی کریں گے تو اس طرح کریں گے، یہ بچت ہو جائے گی، وہ لیکن ہوگا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا
آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. یعنی کہ اللہ کا آرڈر آ چکا ہے، سب کو یہاں مر جانا ہے، ڈوب جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن وہ ڈوبے گا نہیں جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. یہ ابھی ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری چل ہی رہی تھی کہ اچانک سے کیا ہوا؟ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. اچانک سے ان دونوں کے درمیان ایک بڑی سی موج آئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. دیکھیں اللہ کا حکم یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کا بیٹا ہے. اللہ کا حکم یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے بڑے پیغمبر ہیں، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، دین کا کام کیا ہے، تو چلو ٹھیک ہے ان کی یہ ایک اولاد جو ہے نا یہ بھی اس کو بچا لو. لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جو بچنا چاہے گا، جو طلب کرے گا اس کو ملے گی، جو ہدایت طلب کرے گا. پیغمبر کا بیٹا ہو کر بھی وہ نہ بچ سکا کیونکہ اس کے اندر ہدایت کی کوئی رمق نہیں تھی، تڑپ نہیں تھی. وہ چاہتا ہی نہیں تھا، سیدھے راہ پہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا. اس کا کیا مسئلہ تھا یہ قرآن ہمیں ابھی بتاتا ہے. پھر فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا السَّمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پھر فرمایا اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. اب جب سب کچھ صحیح ہو گیا، یعنی آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا اور زمین کو بھی آرڈر ملا کہ جو پانی باہر آ چکا تھا زمین سے، اس زمین کو آرڈر ملا کہ اب اپنا پانی اپنے اندر لے لو. تو جب سب کچھ سکون ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اب اپنا بیٹا یاد آنے لگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت پیار محبت سے کہنے لگے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ شکوہ بھی نہیں کر رہے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، کیوں میرے بیٹے کو ڈبویا، بلکہ یہ کہا کہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ تیرے جو گھر والے ہیں وہ بچ جائیں گے، تو کیا یہ بیٹا بھی تو میرا گھر والوں میں سے ہی تھا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک. اے نوح علیہ السلام یہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، تمہارے گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں. انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل غیر صالح تھا، یعنی کہ وہ نیکوکار لوگوں میں سے نہیں تھا. تمہارے ساتھ جتنے لوگ ہیں سارے نیکوکار ہیں، ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، مومن ہیں، تو وہ مومن تھا ہی نہیں تو تمہارا گھر والا کیسے ہوگا؟ تمہارے جب اس نے کہنا ہی نہیں مانا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آرڈر ہی نہیں سنا، اپنے باپ کا آرڈر نہیں سنا، تو وہ کیسے تمہارا ہو گیا؟ ہم بھی کہتے ہیں نا جو بچہ ہمارا کہنا مانتا، کہتے ہیں یہ ہے ہمارا بچہ. حالانکہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں، سارے بچے جو ہمارے ہیں وہ ہم کہتے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، لیکن خاص اسپیشل بچہ کیا ہو جو ہمارا کہنا مانتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بچہ. تو ظاہر ہے جو 3 بچے جو ان کے تھے انہوں نے کہنا مانا اپنے باپ کا، وہ بیٹھ گئے کشتی میں، لیکن اس نے کہنا نہیں مانا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں انہ عمل غیر صالح، ان کے تو عمل غیر صالح تھے، یعنی کہ وہ نیک نہیں تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو آپ مجھ سے سوال نہ کیجیے گا اس کے بارے میں جس کا آپ کو علم ہی نہیں. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. تو پھر فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نو، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، فرمایا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ نہیں، آپ نے اس بارے میں سوال بھی نہیں کرنا، اور یہ کہ اس چیز سے آپ پناہ مانگے کہ آپ یہ سوال کریں مجھ سے۔ تو فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے سرنڈر کر دیا فوراً۔ دیکھیں اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، اگر ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اپنی بات پیچھے چھوڑ دیتی ہیں اور اللہ کی بات آگے کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے ان کی اپنی یہ تھی خواہش کہ ان کا بیٹا بچ جائے، لیکن نہیں بچا، ظاہر ہے اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو پھر فرمایا، نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز جو تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، فوراً ان کو اپنی فکر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو بھی ہے، جب تک ہم اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کریں گے اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو بتائیں گے نہیں کہ ہاں وی آر رانگ، تب تک ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہ سکتے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہاں ہم تو بہت اچھے ہیں، تو ہم اپنی غلطی کبھی بھی نہیں سدھار سکتے۔ تو غلطی ہو جاتی ہے، جو بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو انسان فوراً سرنڈر کر لے، یا آئی ایم رانگ۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ نہیں، میں غلط تھا اور اللہ مجھے معاف فرما، اور تو اگر مجھے معاف نہیں کرے گا، تو مجھ پہ رحم نہیں فرمائے گا، تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیغمبر کہہ رہے میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا، اے نو اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر، اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً، یعنی جیسے ظاہر ہے کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، جیسے مثال بتا رہی ہوں کہ وہ غلطی کرتا ہے، پھر ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ نہیں بیٹا یہ غلط ہے، غلط ہے، بچے کو سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر ماں بھی بھول جاتی ہے کہ ہاں اس نے کیا کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم ایک دفعہ کہیں تو صحیح کہ اللہ ہم واقعی ہم غلط ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما، ایک دفعہ دل سے کہیں تو صحیح۔ دیکھیں اس میں صرف اور صرف استغفار کی باتیں ہیں، اتنی استغفار، یعنی پیغمبر علیہ السلام، یعنی وہ تو معصوم الخطا ہیں، انہوں نے کیا غلطی کی، پھر بھی اللہ سے کتنی دفعہ معافی مانگ رہے، اور ہمیں کتنی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں کتنا اپنے آپ کو عاجزی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہیں عاجز، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو کچھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اس میں ہم اپنی غلطیاں دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو سیدھے راہ پہ لے کر آئیں، اور ہم نے پلان کیے ہیں جو بھی زندگی میں ان میں صحیح طریقے سے ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہم وہ سب فلفل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔